صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے شہودی رسول خدا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے شہودی تاجل امام زمانہ بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت السید و مولاي امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له إذاك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال عليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خضع بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعدتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مضيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رسول الله بني مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثنا بالحق النبي مصطفى برسالة النجيم ما ذكر خبر حاص في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز أشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي مصطفى بالرسالة النجيم ما ذكر خبر حاص في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همهم ولا مغموم إلا وكشف الله غمهم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
برائے شنود محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی. کیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی. بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی. سنا تھا وہ اعلان یا علی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دشمن ہے تیرا جو بھی وہ ابن کثیر ہے. کیا بات ہے، کیا بات. دشمن ہے تیرا جو بھی وہ ابن کثیر ہے. تیرے لیے نبی کا ہے فرمان یا علی. نعرہ حیدری. نبی کا ہے فرمان یا علی. کوثر کی آیتیں تیری زوجہ کی بے شک، بے شک، رخصتی. بے شک. کیا بات ہے. کوثر کی آیتیں تیری زوجہ کی رخصتی. صحرا ہے تیرا سورہ رحمان یا علی. کیا بات، واہ جی واہ. صحرا ہے تیرا سورہ رحمان یا یا علی، علی. یا علی، یا علی. کیا بات. دوش رسول پاک پہ پھر جلوہ گر ہوا. دوش رسول پاک پہ پھر جلوہ گر ہوا. پھر توڑنے ہے کون سے بھگوان یا علی. پھر توڑنے ہے کون سے بھگوان یا علی. جس کا نہیں غدیر پہ اعلان یا علی. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. صلوات اللہ محمد وآل محمد. براک شنودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. جانم فدائے حیدری یا علی. علی علی جانم فدائے حیدری آواز دیا علی. علی جانم فدائے حیدری یا علی. علی علی ہے محمد میرا دل تو سینہ علی. میرے جینے کا واحد کرینہ علی. دین اسلام کا ہے نگینہ علی. حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی. دشت میں قبر کا
پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدائے حیدری جیو بھائی جیو یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کون پریشان ہوں غم کے مارو کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی جانم فدائے حیدری یا علی 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 کیا بات کیا بات محمد اللہ صلی محمد والے محمد جیرا جیرا لیدا حبدار نہیں جیرا جیرا لیدا حبدار نہیں ان جنت دا ہونا حقدار نہیں نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا مومنو لاؤ نعرہ مجمع سی حاجیاں دا خمدہ میدان سی من کن تو مولا کیتا نبی نے اعلان سی مولا جہان علی نب دیے جان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی جیڑا کردہ علی دا اقرار نہیں جیڑا کردہ علی دا اقرار نہیں انہیں جنت دا ہونا حقدار نہیں محمد کے دشمنوں کا لانا کیا بات ہے سبحان اللہ جشن مناتا ہے سجدو جیندے رہو مستے رہو سلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس دن کی آپ کو بھی خیر مبارک ماشاءاللہ بہت شاندار پڑھا ماشاءاللہ اردو فارسی پنجابی کیا بات جانم فدائے حیدری یا علی یا علی جانم میری جان فدائے قربان حیدری حیدر پہ یا علی یہ مطلب ہے ماشاءاللہ صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس دن کی کیا بات کی جائے اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج کے دن میں نے اکملت تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
اور تم پر اپنی نعمت تمام کی. تمام سبحان اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ اور اسلام ایز اے دین، اسلام دین کے طور بسم اللہ پر بسم اللہ. میں اس سے راضی ہوا آج. مطلب اس سے پہلے اگر اللہ کہتا ہے کہ آج کے دن دین کامل ہوا اور تم پر نعمت تمام کی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کے طور پر میں راضی ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اللہ راضی نہیں تھا اس دین پہ. بالکل یہ گل سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا تھا. جیو یہ گل ٹھیک ہے. اور وہ کون سی بات ہوئی؟ وہ بات ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو بلند کر کے لوگوں کے سامنے دکھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اس سے پہلے دین میں کیا کچھ نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. توحید، رسالت، واہ 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 کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا سب کچھ تھا نا. بالکل تھا. قرآن بھی تھا، فرشتے بھی تھے، مطلب ایمان والی سب چیزیں موجود تھیں، فروع دین والی ساری چیزیں موجود تھیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، مطلب ہر چیز موجود تھی. اللہ راضی نہیں تھا. اللہ راضی اس وقت ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور اللہ نے کہا کہ اس اعلان کا کرنا اتنا ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اگر کوئی یاسین نہیں، کوئی مدثر نہیں، کوئی چادر والے کچھ بھی نہیں، سیدھا سیدھا ڈائریکٹ سرکاری عہدے سے مخاطب کر کے فرمایا کہ پہنچا دو وہ جو تم پہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پس نہیں اس کی رسالت پہنچائی. اس اقرار اور اعلان کے بغیر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نہیں، ہمارے لیے دین نہیں، تو چند عبادتیں وہ کیسے بچتی ہیں پیچھے؟ کوئی عبادت نہیں بچتی. مولا مشکل کشا کے اقرار کے علاوہ بغیر کچھ نہیں بچے. حج کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے پتہ نہیں، ہزاروں پاؤنڈ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حج بھی آپ کا نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیکھو جی لوگوں کو آگے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے تو کیجئے نا ثابت. اچھا ہر سال روزے آتے ہیں، ہمارا روزہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. مطلب جن لوگوں کی افطاری ہوتی ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میرے زیادہ سارے دوست ہی سننی ہے، افطاری ہوتی ہے، آپ یقین کریں وہ میزبان کو ٹینشن پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جواد کی افطاری میں سائڈ پہ کر دوں، اور وہ روزہ کھولنے والوں کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ کھجور دیکھ کے کہتے ہیں جواد بھائی کتنا ٹائم بچا ہے، کتنا ٹائم رہتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کھا لو. نہیں ہم آپ کا انتظار کریں گے. اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اگر ہمیں ثابت کرنا پڑے تو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو. وہ ایک ہے یوٹیوب پہ مرزا، وہ کہتا ہے جی عربی میں چونکہ شام کا مطلب شام ہی نہیں ہے اس لیے وہ لیل ہی کہہ دیتے. وہ شام کمال ہے جی، عربی میں ہر ایک چیز کا نام موجود ہے. مساء کہتے ہیں شام کو. اگر روزہ شام کو افطار ہوتا تو وہاں لیل کی جگہ مساء کا نام ہوتا. اس لیے اگر ہم نے پڑھا نا ان کے آگے، کسی نے مانی ہماری بات نہیں مانی. وضو ہمارا ان سے مختلف ہے نا، مختلف بالکل ہے. اور قرآن میں جتنے سمپل اور سادہ ترین حکم ہے وضو کے بارے میں اتنا کسی چیز کا نہیں ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو. کسی نے ہماری بات مانی نہیں مانی. اسی سے پتہ نہیں کیا کہ یہ کچھ کرتے رہتے ہیں جیسے ڈانس کر رہے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. اب اگر آپ کو ثابت کرنا پڑے اشہد ان علی ولی اللہ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے. میں صرف ادھر جب بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ ہے زیادہ.
کیونکہ میں مطلب ظاہر ہے لوگ یہ نہ کہے کہ انہوں بڑا پتہ ہے جی بڑیاں گلاں کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان علی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ورسولہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ. اب کیا رہ گیا؟ اور اگر یہ بات آپ نے ماننی ہے تو مانیں، نہیں تو پھر یہ بات یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے سے زیادہ عبادت کی تھی. 6,500 لاکھ سال کی عبادت. مجھے نہیں یاد کتنی میں نے ادھر سنی تھی کسی مجلس پہ. اس نے کہا جی اتنے سجدے تھے برباد ہو گیا سب کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک حجت کا انکار کیا تھا اس نے کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے فخرج منہا، دفع ہو جائے ادھر سے، نکل جاؤ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ انکار ولایت علی کر کے آپ شیطان بن جائیں گے. ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ فی سجود لآدم. بسم اللہ بسم اللہ. وہ مومنین جنہوں نے قبول کیا ولایت امیر المومنین کو، ان کی مثال ان ملائکہ کی ہے، ان فرشتوں کی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا. والذین ومثل الذین انکر ولایت فی انکر ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس فی انکارہ سجود آدم. اور وہ لوگ جنہوں نے ولایت امیر المومنین کا انکار کیا ان کی مثال ابلیس کی ہے جبکہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اقرار جو ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے؟ زبان نہ دبوں گلاں کری دی. زبان سے ہوتا ہے. اگر زبان سے آپ کہہ نہیں سکتے تو دل میں رکھی رکھیں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جب معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اللہ پاک نے کہا کہ ان رسولوں سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کس پہ دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار پر. بے شک بے شک بے شک. اقرار یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں رکھیں اشہد ان علی ولی اللہ تو کرتے رہو عبادت، نہیں منہ سے بھی پھوٹیں. اور دوسری بات کیا بات ہے مولا جو اعلان فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا کے مطلب کیا ہے جی؟ ہمیں مولا کے مطلب پتہ نہیں کیا کہ تماشا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں، اس سے پہلے جو فکرے بولے گئے ہیں اس میں دیکھیں. مولا کا مطلب جو مرضی ہے جی، دوست ہے، سردار ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے مان لیے جو بھی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کیا جملہ بولا تھا؟ اس سے پہلے انہوں نے جملہ بولا تھا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم. اے لوگو کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ بے شک بے شک بے شک. انہوں نے یہی جواب دیا آگے سے. صحابہ اکرام نے آگے سے کہا بلا، یس، جی بالکل آپ ہیں. اور کیوں نہ جواب دیتے؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما چکا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہے. اور جب انہوں نے کہا یس، بلا، جی، منظور، تو پھر مولا مشکل کشا کا ہاتھ بلند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہوں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مطلب جس کی جان کا میں مالک اس کی جان کا علی مالک. اسی پہ زیادہ تکلیف ہوئی تھی. اور اب صرف مومنین ہم ہیں یا وہ 1.25 لاکھ صحابی تھے جو ادھر کھڑے تھے؟ مومنین میں تو تمام انبیاء بھی شامل ہیں. کیوں وہ نہیں ہے مومن؟ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب مومنین، ان سب کی جانوں کا مالک حضور. اور جس کی جان کا مالک حضور اس کا علی مالک. آگے چلیں فرشتے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں مومن نہیں کہا گیا.
فرشتوں کی جانوں کے بھی مالک مولا مشکل کشا، بے شک۔ کیونکہ من کنت مولا فعلی مولا. یہی بات تھی اعتراض کرنے کی. اگر صرف اور صرف دوستی یا سرداری کی بات ہوتی تو مان جاتے، لیکن انہیں تکلیف یہ تھی کہ ہماری جانوں کا مالک بھی یہ بن جائے گا. بے شک۔ اور حالانکہ اس سے پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ما کانا لے اہل بسم المدینہ اللہ سے، بسم اللہ. نہیں تھا یہ اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہ من الاعراب، اور اعراب میں اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول سے پیچھے رہ جاتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ہی چاہیں اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ. اور نفس رسول ہے مولا علی علیہ السلام، مبالغہ کی روح سے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنے بندوبست کر لیجئے. تو ویسے اگر آپ، یہ آخری بات میں کرنے لگا، اگر آپ سوچیں کہ ہم لوگوں کو کیسے منوائیں تو نہیں منا سکتے. آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا منوا سکیں کسی کو. مولا مشکل کشا کوفہ کی مسجد میں تھے، بسم اللہ ان کے بسم اللہ، سامنے بسم ایک اللہ. آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا محب ہوں. مولا مشکل کشا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ جھوٹ مت بولو. اس نے کہا جی مجھے قسم ہے پاک پروردگار کی میں آپ کا محب ہوں، آپ کا شیعہ ہوں. انہوں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو. اس نے کہا میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں، میں آپ کے سامنے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے روحوں سے پوچھا تھا کہ تمہیں ولایت علی پہ یقین ہے، اقرار ہے، تسلیم ہے، تو میں نے وہاں پہ تمہیں نہیں پایا تھا اقرار کرنے والوں میں. تو جب تم وہاں نہیں تھے تو یہاں کہاں سے آ گئے؟ بات پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ. محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ ولایت علی ولی اللہ محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ علی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات پڑھ لیں. سب سے پہلے میں آج کی اس تقریب کی دلی طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ جن نوجوانوں نے آپ حضرات کے سامنے قصائد منقبت اور عزیز نے خاص کر جو گفتگو فرمائی اس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں خاص کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ان کے گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ اور اس کے بعد میں منتظمین اور یہ اہتمام کرنے والے جتنے بھی جس حیثیت سے جنہوں نے اس سلسلے میں حصہ شامل کیا ان کے لیے دعائیں خاص کرتا ہوں.
خصوصیت کے ساتھ جن مومنین نے التماس سے دعا کیا، اللہ کے کائنات علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ معبود ان دعا کی التماس کرنے والے خواتین اور حضرات کے دلی مقاصد پورے فرما، کہ بچوں کو کامیابی نصیب فرما، ان کی بچیوں کو عفت و حیا نصیب فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمیں آل محمد علیہ السلام کی خوشحالیاں اور خوشیاں احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مائدہ سے بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ۔ ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ حکم پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وہ جو گزرے ہوئے 23 سالوں میں جتنے اعمال تھے وہ سب اب یہاں رکے ہوئے ہیں۔ إِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بسم اللہ اور بسم اللہ اللہ۔ کافروں کو ہدایت کرنے کے واسطے تیار ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ۔ میں جتنے قرآن مجید کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان کے حساب سے جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے میں آپ کی خدمت میں بسم اللہ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ ماشاءاللہ جی۔ ارشاد ہے بلغ ما انزل، پہنچا کیا جو نازل کیا ہاں۔ یہی وہ پہلا نقطہ ہے۔ اور ایک چیز میں اس سے بھی پہلے عرض کروں، بسم اللہ۔ ہر ایک کا خزانہ ہوتا ہے، سب کے پاس ان کے خزانے ہیں۔ ہمارا مذہبی خزانہ جو ہے اس کی ایک ایک آئٹم جو ہے، ایک ایک چیز انتہائی قیمتی ہے، بے شک۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خزانے کی زینت ہوتی ہیں، خزینے کی آبرو ہوتی ہیں، خزینے کی ناموس ہوتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مذہبی خزانے کی قیمتی ترین چیزیں ہیں۔ اس میں پہلا غدیر ہے، توجہ بسم ہے، اللہ۔ اور کسی کے ہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ پہلا غدیر ہے، بے شک۔ دوسرا فدق ہے، تیسرا کربلا۔ صلوات پڑھ لیں۔ اسی طرح میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا، حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ پہنچا کیا پہنچا ہے جو نازل کیا گیا۔ ویسے یہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، مگر ان سے پوچھئے یہ جو کیا ہے جو نازل کیا، جو کیا ہے، یہ جو کیا ہے جو نازل کیا گیا۔ اگر انہیں بتانے کے لیے کچھ نہ ملے تو باب علم پہ آ جائیے، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ بے شک بے میں آپ شک۔ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ بسم اللہ بسم اللہ۔ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کی رات جب فاصلہ 2 کمانوں سے بھی کم تر رہ گیا، وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی۔ یہ ہے وہ جو وہی کیا گیا تھا۔ یہ سورہ نجم میں ہے، وہ سورہ مائدہ میں ہے، اور اس کو اگر سنبھل کے سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو حکم یہ ہے اے حبیب جو معراج کی رات کہا تھا آج غدیر کے دن پہنچا۔ بے شک بے شک۔ جو معراج کی رات کہا تھا آج غدیر کے دن پہنچا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جو معراج کی رات کہا تھا، معراج کی رات جب فاصلہ 2 کمانوں سے بھی کم تر رہ گیا، بڑی توجہ رہے، اوہا الی عبدہ ما اوہا، وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی جب فاصلہ 2 کمانوں سے بھی کم تر رہ گیا، پر پروردگار کی طرف سے جب ایک آواز آئی تو حضور پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ معراج کی رات
खाताबानी रब्बी बिलुगत अली इब्न अबी तालिब। सुभान मेरे रब ने मेराज की रात मेरे साथ लहजाए अली इब्न अबी तालिब में बात की थी। लहजाए अली में बात की। मैंने पूछा माबूद ये तो जानी पहचानी आवाज है, ये कौन बोल रहा है? पर ने कहा बोल मैं ही रहा हूँ ऐ हबीब, मगर मैंने तेरे दिल की गहराइयों को पढ़ा, मैं देखता हूँ तेरे नजर में अली से बढ़ के कोई नहीं है, तो मैंने उसी का लहजा इख्तियार किया की। और पहले हमेशा कहा करता था या सीन वल कुरानिल हकीम ताहा या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुद्दस्सिरो। अज़ीज़ान गिरामी मामले की नज़ाकत और अहमियत को समझिएगा। मेराज की रात जब कहा था तो उस वक्त ना मुज़म्मिल ना उस वक्त लहजा अली में गुफ्तगू की, मगर जब गदीर का दिन आया ना मुज़म्मिल कहा, ना मुदस्सिर कहा, ना ताहा कहा, ना यासीन कहा, बल्कि कहा या अय्युहर रसूलो, ऐ रसूल। अब जुमला पढ़ना मेरा काम है और समझना और लुत्फ उठाना आपका काम है। मेराज की रात जो बात भाई के लहजे में की थी आज खुदाई के लहजे में की। आज इलाही लहजे में गुफ्तगू हुई, पहुंचा दे वो हुक्म नाज़िल किया गया था। अच्छा एक चीज आपके ज़हन तक पहुंच गई और एक और चीज पहुंचाऊं, और हुजूर यही खिलाफत बिला फसल अली की दलील है। ये मुफ्त में सुन लीजिए, यानी यूं समझिए कि ये हाशिए के तौर पे बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा वो हुक्म जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाजिल किया गया। तो खिलाफ माँ तो समझ आ गई, आप तक पहुंच गया कि वो कोई बात जो पहले हुई थी वो मेराज ही की रात हुई थी जिसके पहुंचाने के लिए गदीर का इंतखाब किया गया। मगर खिलाफत बिला फसल कैसे साबित हुई वो मैं अर्ज करता हूँ। आप मेराज की आयतें पढ़िए, वो सूरह बनी इसराइल में हो या सूरह नजम में, जब पैगंबर सफर मेराज पे गए हैं और हमारा अकेला नबी है जिसे इस तरह का मेराज नसीब हुआ। जिब्राइल साथ है, कदम के साथ कदम है, शाने के साथ शाना है। पहला आसमान आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। जो नमाज पढ़ी, जो बाकी बात हुई, मैं मेराज का सारा सफर नहीं बयान कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए है और उसके लिए एक अलग से मजलिस चाहिए है। अजीजान गिरामी, मगर जब सिदरा आ गया, कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, जिब्राइल अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आगे आप जाने और आपका परवरदिगार जाने, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि इससे आगे अगर एक अनमले के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। अब ये मैं आपसे पूछता हूँ, जो जिब्राइल पैगंबर के साथ होने के बावजूद भी सिदरा से आगे नहीं जा सकता, अकेला तो बिल्कुल ही नहीं। पढ़ लें खिलाफत बिला फसल कैसे ये सिदरा पे बैठा है। पैगंबर सारा सफर मेराज करके वापस पलटे, वापस वहीं बैठा था और एक मरतबा जाते जाते पूछा जिब्राइल बाकी जिन लोगों को लेके आया था उन्हें भी यहीं छोड़ दिया। जिब्राइल अर्ज करता है हुजूर आप पहले हैं जो यहाँ तक आए, यहाँ तक आप पहली हस्ती हैं जिन्हें यहाँ बुलाया गया, वरना यहाँ तक आए ही कौन है। तो जिब्राइल की इंतहा जो है वो सिदरा है और जिब्राइल अपनी किसी खुसूसियत की वजह से सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है और अल्लाह ने उसे बेहतरीन ड्यूटी दी है और वो ड्यूटी ये है अल्लाह के अहकाम और पैगाम अल्लाह से लेके उसके रसूलों, नबियों और पैगंबरों तक पहुंचाता है। तो अब आप समझ गए ना, हजरत आदम का सहीफा लाया तो जिब्राइल, नूह का सहीफा जिब्राइल, इब्राहिम के सहीफे जिब्राइल, मूसा की किताब जिब्राइल। मगर ये तो तय है बात कि जब भी वो जो भी लेके आया चला सिदरा से ही होगा। तवज्जो, चला सिदरा से ही होगा। आदम का सहीफा सिदरा से, नूह का सहीफा सिदरा से, इब्राहिम का सहीफा सिदरा से, मूसा की किताब सिदरा से, दाऊद के लिए ज़बूर सिदरा से, ईसा के लिए इंजील सिदरा से, पैगंबर के लिए कुरान के हुक्म सिदरा से, सुलह के हुक्म सिदरा से, जंग के हुक्म सिदरा से, निकाह के हुक्म सिदरा से, तलाक के हुक्म सिदरा से, नमाज के हुक्म सिदरा से, रोजे के हुक्म सिदरा से, वक्त के हुक्म सिदरा से, शायद ज़िबाह के हुक्म सिदरा से, वकालत के हुक्म सिदरा से, वक्त के हुक्म, रैन के हुक्म सिदरा से, तिजारत के हुक्म सिदरा से। अज़ीज़ान गिरामी, अली वो खलीफा
بلا فضل ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا پیغام جبرائیل کی زبانی سدرہ سے بھیجے ہی نہیں, حبیب کو بلایا ہے کوثین پہ, بتا دیا یہ ایسے بلا فضل ہے, میں جبرائیل جیسی فضل کی پانچ نعرے, 5 دلیل, 1.25 لاکھ نعرہ. رسول وہ حکم کیا بات پہنچا ہے, گیا سبحان اللہ, جو تیرے ماشاءاللہ, رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا. اور ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر تو نے یہ کام نہ کیا. اچھا, اگر کسی کام کے لیے اتنی تاکید کی جائے تو ایک گارنٹی بھی ساتھ موجود ہے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا. میرے سامنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں اور زمانے سے باپ کی گود میں بیٹھ کے مجلسیں سننے کے عادی بیٹھے ہیں. میرا یہ اعلان اور دعویٰ ہے کہ پیغمبر کا مشکل ترین وقت وہ تھا جب مکے کے مشرکوں کے درمیان کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. وہ مشرکو, وہ بت پرستو, بتوں سے کیا مانگتے ہو, اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو. مگر آپ سارا قرآن پڑھ جائیں, جب بعثت کے لیے اجازت ملی اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ اعلان کیجئے واللہ یعصمک من الناس, ہم تجھے لوگوں کی شر سے بچائے رکھیں گے. اور چلیے ہجرت کی رات آ گئی, وطن چھوڑنا پڑا, اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا. مدینے آ گئے, جنگ بدر لڑنا پڑی, اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا. احد میں زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, سر پہ چوٹیں آئیں, اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا. خندق میں محصور ہوئے, اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا. مرحب و انتر کا خیبر میں مقابلہ کرنا پڑا, اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا. او بندہ خدا, یہ آیت تو اس وقت اتری ہے جب احد فتح ہو چکا, بدر فتح ہو چکا, خیبر و خندق فتح ہو چکا, ابو لہب و ابو جہل جہنم میں پہنچ چکے, مرحب و انتر کے پرخچے اڑ چکے, عمر ابن عبدالور کے ٹکڑے ہو چکے. اب تو پورے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. اب فرماتا ہے اے حبیب کیجئے وہ کام اور نہ ڈریے, لوگوں کے شر سے ہم بچائیں گے. میرا دل چاہتا ہے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے پوچھوں, یا اللہ جب دشمنی کوئی نہیں رہ گیا, تیرا اس وعدے کا فائدہ ہی کیا, تیری اس گارنٹی کا فائدہ ہی کیا. ممکن ہے وہاں سے یہ جواب آئے اور سجاد حسین وہ دشمن اور تھے, دشمن سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہوں یہ اور پڑھ لیں بلند آواز. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور ارشاد ہوتا ہے حضور آپ اگر تھکے نہ ہو تو ایک جملہ صرف ایک بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. حضور جب یہ آخری حج کرنے گئے ہیں مدینے سے, 80,000 آدمی حضور کے ساتھ تھے. توجہ, 80,000 آدمی پیغمبر کے ساتھ تھے. بسم اللہ. اور حضرت علی یمن میں تھے, ان کے ساتھ 12,000 آدمی تھے. بسم اللہ. عزیزان گرامی, پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینے آئے اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوئے جب تک علی نہیں آ گئے. جب حج کرنے کے لیے مکہ گئے اس وقت تک مکے میں داخل نہیں ہوئے جب تک علی نہیں آ گئے. روایت مکمل کروں, پیغمبر باب جنت کا دروازہ کھلوائیں گے مگر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک علی نہیں آ گئے. پڑھ لیں بلند حضرات. جب آپ حج مکمل کر چکے ہیں, اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب, جب آپ حج مکمل کر چکے ہیں تو نصب کیجئے. پوچھئے ان سے نصب کا معنی, نصب کا معنی کیا, پوچھئے ان سے نصب کا معنی کیا ہے. جب آخری حج کر چکے فانصب تو نصب کیجئے. نصب علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی بے شک, بے شک, نعرہ حیدری ہے نا. آپ حضرات کی حضور سفر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں, ان کا زمانہ ہے کفر و جاہلیت بڑا قریب ہے,
پلٹنے میں دیر نہ لگائیں گے، اور خاص کر علی کا جب سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ کئی مرتبہ کہا تھا یا علی لو ادرکوا دجالا لآمنوا بہ، یہ میرے بعد تیرے خلاف کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور اگر یہ دجال کو پالیں تو اس کو مان لیں گے، تجھے نہیں مانیں گے۔ یہ امام توجہ رہے آپ حضرات کی، کہاں وہ خالص دین کہ اگر کسی کا باپ اور ماں بھی قربان ہو گیا ہو تو وہ جو کفر کے اندر مرا ہے تو وہ پیغمبر کی دشمنی میں، اللہ کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں مارا گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی محبت پیغمبر اللہ نے تو منع کر کیا ہے کہ جن کے مشرک ماں باپ مر گئے ان کے لیے استغفار بھی نہ، صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے نا آپ توجہ ہے نا آپ مگر جیسے جیسے سفر ختم ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آیت بھی آگے بڑھی، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ حکم پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ توجہ رہے آپ کریم میں لکھا ہے، فصل نمبر 3 کی سطر نمبر 4 پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ بین مکہ والمدینہ تھے، مکے اور مدینے کے درمیان مقام خم پہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات، جگہ کا نام بھی صاف آ گیا، بین المکہ والمدینہ تھے، جو مکے اور مدینے کے درمیان تھا، یعنی وہی ایک پوائنٹ ایسا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو مدینہ ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو مکہ ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچ گئے تھے، کہا خبردار آپ آگے سے آگے قدم بھی نہ بڑھنا، چنانچہ ارشاد فرمایا جلدی کرو، جو گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اور جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی لفظ پڑھتا ہوں، جو گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ اس میں بڑی ایک گراں قدر بات ہے، اور وہ یہ ہے جو گزر گئے تھے انہیں واپس کیوں بلایا، جو آ رہے تھے انہیں بھی کہا جلدی آ جائیے، اور ان کا انتظار کیوں کیا گیا؟ لگتا ہے نقطہ اعتدال کا نام ہے غدیر، جو اس سے آگے بڑھ جائے وہ بھی گمراہ ہے، جو پیچھے رہ جائے بڑھ جائے وہ بھی گمراہ ہے، جو پیچھے رہ جائے۔ سب کا انتظار کیا، اچھا آگے جانے والے تھوڑے ہی تھے، جلدی آ گئے، پیچھے رہنے والے پیچھے۔ اچھا پیچھے رہنے والے دو قسم کے پیچھے ہیں، کچھ سفر کے اعتبار سے پیچھے، کچھ مقدر کے بھی ڈھیلے ہیں، پسماندہ مقدر کے بھی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ بلانے کا کوئی طریقہ ہے، آپ آواز دیتے ہیں بھائی تشریف لائیے، آ جائیے بھائی جلدی آ جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک تو اس کی تاثیر ہے، لیکن اگر قافلہ دور ہے تو پھر انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا آ جائیے، اور اگر سمجھیں کہ ہاتھ بھی وہاں نہیں دکھائی دے گا پھر کپڑے سے اشارہ کیا جائے گا آ جائیے۔ آپ پڑھیں کتب کو، حضرت سلمان فارسی نے حکم پیغمبر کی تعمیل کرتے ہوئے یہ تینوں کام کیے، منہ سے فرمایا حیا علی خیر العمل۔ آپ کو پتا ہے لوگوں نے حیا علی خیر العمل نماز سے اذان سے کیوں نکال، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگوں کو تو معلوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے سارے کا سارا دین، توجہ، ابتدا سے لے کے عقیدہ توحید سے لے کے آخری عقیدے تک، اور نماز سے لے کے آخری عمل تک، ہر چیز جو ہے وہ معصومین سے حاصل کی ہے، اس میں کسی غیر معصوم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ ہمارے خود اعتقادات اور خود عملیات وہ معصومین سے ہیں، اسی لیے تو شیعہ امامیہ کہلاتے ہیں، اماموں کے علاوہ کسی سے نہ کچھ لیتے ہیں نہ کسی کے محتاج ہی ہوئے ہیں، یہ انہی سے دین لیتے ہیں۔ یہ خیر العمل جو ہے اذان سے نکال دیا گیا، ایک کنیز آئی اور امیر ابھی تک سوئے ہوئے تھے، اب وہ بیچاری کیسے جگائے، اس نے کھڑے ہو کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہا اسے دین میں داخل کر دو۔ کنیزوں کے مشورے سے دین میں داخل ہونے والی چیزیں اور ہیں، ائمہ کے حکم سے آنے والی چیزیں اور ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔
بسم اللہ بسم بڑی اللہ توجہ ہے آپ، مطلب کچھ قیدی آئے، مجوسی قیدی، غلام قیدی آئے، انہیں جب پیش کیا گیا تو وہ یوں سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. بھئی آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ کہا جی یہ جب اپنے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. مجھے بہت پسند آئی یہ بات. کیوں نہ ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے اسی طرح پیش ہوں. جو اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا وہ تو تمہیں اچھا نہ لگا، جو اللہ کے رسول کے اہل بیت نے کر کے دکھایا وہ تمہیں اچھا نہ لگا. مجوسی غلاموں کی ادا پسند آ گئی، آج تک پوری قوم کو مجوسی بنا دیا. چلو آپ پڑھ لیں بلند جو گزر گئے تھے وہ واپس آئے، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا. حی علی خیر العمل، کپڑے سے اشارہ کیا. اب لوگ جو رہ گئے تھے، ایک تو گرمی دوپہر عرب کی گرمی اور وہاں کا وہ سفر، اور حاجی اتفاق سے وہ سارے سر مڈا کے آئے تھے. جو ہے نا حضرات، گرمی اور بھی زیادہ لگتی ہے، گرمی اور بھی زیادہ لگتی ہے. انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے ناراض ہونا شروع کیا. سلمان آ جاتے ہیں، آ تو رہے ہیں، اب کیا کریں، آ تو رہے ہیں. یہ بات ہے اس شخص کی جو انتہائی بیزاری کے ساتھ آ تو رہے ہیں، کیا کریں، آ تو رہے ہیں، کیا کریں. کوئی قیامت آنے والی ہے. سلمان نے بھی آ کے ہو بہو اسی طرح پیغمبر کو بتا دیا، یا رسول اللہ میں انہیں خیر العمل کی طرف بلاتا ہوں، وہ میرے اوپر برس رہے ہیں اور برہم ہو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں جاؤ جا کے ان سے کہو آج غدیر کے میدان میں اس طرح آؤ جس طرح خیبر سے جاتے ہیں. آج غدیر کے میدان. چنانچہ آ گئے. جب آ گئے اب حکم ہوا کہ پالان ہائے شتر کا ممبر بناؤ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، پالان ہائے شتر کا ممبر لوگوں نے بنایا، بس جس طرح پیغمبر نے حکم دیا پالان ہائے شتر کا ممبر بن گیا. آج تک پیغمبر نے کبھی ایسا نہ کیا تھا. بعض علماء اور خطباء ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ممبر جدید قسم کا تھا تاکہ ہمیشہ یاد رہے بات. وہ جو خطبہ پالانوں کے ممبر پہ حضور نے پڑھا تھا، ساری کتاب کا بہت لمبا چوڑا پیج ہو، ایک چھوٹی سی جگہ پہ آپ سرخ نشان لگا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی کتاب آپ نے پڑھی ہے، مگر اتنا حصہ جو ہے جسے آپ نے زیر خط کیا یہ خاص قابل توجہ ہے. پیغمبر نے جو خاص ممبر بنوایا یہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ خاص خطبہ ہے جو میں آج دینے چلا ہوں. اور میری تو دعا ہے ان علماء اور ذاکرین کے لیے بھی جو یہ پڑھا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں کہ عرب شریف کے لوگوں کا کام ہی اونٹوں سے ہے. صبح اونٹوں پہ پالانے رکھتے ہیں، شام سفر ختم ہو تو اونٹوں کے پالانے کھولتے ہیں. جب صبح رکھنے لگیں گے من کن تو جب شام کھولنے لگیں گے پالانے تو من کن تو مولا یاد آئے گا. بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے ایک بات اس ملک میں آ کے سمجھ آئی، وہ یہ ہے یہاں آپ چل کے پیدل نہیں آئے، آپ اپنی اپنی کاروں سے آئے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی کاروں کی چابیاں یہاں رکھ دیجئے، جب مجلس ختم ہوگی چابیاں لینا اور چلے جانا، آپ کو میری مجلس پسند ہو یا نہ پسند ہو آپ جا نہیں سکتے، اس لیے کہ چابی میرے سامنے میز پہ پڑی ہے. یہی حکمت پیغمبر نے استعمال کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ساری بات سن لیں گے مگر جیسے ہی علی کا نام آئے گا لوگ ادھر ادھر دیکھ کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ایسا کیوں نہ کروں ان سب کے پالانے قابو کر لیے جائیں جب تک ایک ایک بخن نہ کہہ لے، نہ پالانا ملے گا نہ بھاگ پڑھ لیں ہیں بلند آپ حضرات کی. حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور ابھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. حضور نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، نہیں. پیغمبر نے اس سے پہلے مولا بھی سمجھا دیا، مولا کا معنی بھی سمجھا دیا. پیغمبر فرماتے ہیں لوگو میرا وقت قریب آ گیا، الستو اولا بکم من انفسکم،
क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला नहीं हूँ? और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान में वो पढ़ चुके हैं नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के नफ्सों पर उनसे ज्यादा औला बितसर्रुफ है। कालू बला या रसूल अल्लाह, आप हमारे मौला हैं, आप औला बितसर्रुफ हैं, आप हमारा सब कुछ हैं, आप पे जान भी कुर्बान है, आपका हुक्म सर आंखों पे। हुजूर ने फरमाया आखज़ बियद अलीयन, अली का हाथ पकड़ा और बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला हो मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका मेरा ये भाई अली मौला। अली हर एक का मौला ही नहीं, तवज्जो रहे। कोई आप जिद करते हैं कि आप अली को मौला समझे, आप अली को मौला माने, अली सिर्फ उसका मौला है जिसके पैगंबर अली सिर्फ उसका मौला है जिसके पैगंबर मौला हैं। अगर पैगंबर आदम के मौला हैं तो अली आदम के मौला, नूह के मौला हैं तो नूह के मौला, अंबिया के मौला हैं तो अली अंबिया के मौला, औलिया के मौला हैं तो औलिया के मौला, औसिया के मौला हैं तो औसिया के मौला, मुहाजिरीन के मौला हैं तो अली मुहाजिरीन के मौला, अंसार के मौला हैं तो अली अंसार के मौला, बहार वालों के मौला हैं तो अली बहार वालों के मौला, पहाड़ वालों के मौला हैं तो अली पहाड़ वालों के मौला, पैगंबर गार वालों के मौला हैं तो अली। सलवात पढ़ लें। दो चीजें अर्ज करके आपसे इल्तिमास है, अल्लाह आपको भी खुश रखे और जिसने इस सिलसिले में एहतमाम किया, जितना जिसने इसमें हिस्सा शामिल किया, अल्लाह इस खुशहाली और बहुत बड़ी अजीम खुशहाली, यानी इस खुशहाली का चौधरी साहब ये आलम है। हमारे मासूम फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जिसने हमें चुन लिया और हमें इस मर्तबा आलिया पे फायज किया, गदीर की खुशी आसमानों पे ज्यादा जमीन की निस्बत पर, गदीर आसमानों पे ज्यादा बनाया जाता है बनस्बत जमीन के। और ये तो मैं आगाज में ही कह चुका कि हमारे खजाने की कीमती तरीन चीजें जो हैं उनमें पहली गदीर है और फिर उसके बाद फिदक है और उसके बाद करबला है। आज भी जो लोग इन तीनों पे गौर करते हैं वो तीसरा पैर नहीं गुजार सकते, वो फौरन आले मोहम्मद के दरवाजे पे होते हैं। और पिछले दिनों किसी ने कहा पिछले 40 सालों में इतने शिया नहीं हुए जितने इस साल, एक साल में लोग शिया हुए। और ये जो आपके पास छोटा सा टेलीफोन जेब में है, ये लोगों को बहुत सारी बातें, खराबियां भी इसमें बड़ी हैं मगर खूबियां भी इसमें बड़ी हैं। खूबियां तलाश करने वाले के लिए खूबियां हैं। इसने कम अज कम ये बताया, अब वो मुल्ला जो कहता है मैं 10 साल दरस निजामी पढ़ता रहा मगर मुझे हदीस सकलैन किसी ने ना बताई, मैं 10 साल दरस में रहा मगर मन कुन तो मौला किसी ने ना बताया। मैं एक बहुत अजीम हस्ती को जानता हूँ, उनसे मैंने पूछा था कि अब आप कहते हैं ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, जब आप दरस में होते थे उस वक्त आपने अपने असातिज़ा से नहीं कहा कि ये लिखा है मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली मौला। कहा अगर किसी की तवज्जो हो जाती तो वो जल्दी से कहते आगे 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 चलो, बाकी बुखारी मुक गई है। सलवात बाकी बुखारी खत्म हो गई है, आगे बढ़ो। कभी गौर भी नहीं करने दिया, कभी उस पर तवज्जो ही नहीं करने दी। बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। हमारी जो बेहतरीन चीजें हैं हमारे उस खजाने की और उस खजाने की आबरू जीनत है, उनमें सबसे पहले गदीर है। और गदीर आले मोहम्मद के सिलसिले में बड़े फरामीन मिलते हैं। एक दूसरे को मुबारक पेश करो, एक दूसरे को तोहफे तायब दो, एक दूसरे की दावत करो, एक दूसरे को इनामात दो, बच्चों के और अहले खाना पे इनामात तकसीम करो और उन पे यानी खुशहाली के जितने कवायद हैं और जितने तकाजे हैं वो सारे पूरे करो। तुम्हारा एक एक कदम और एक एक चीज जो है वो हसनात शामिल होगी। और फिर लुत्फ की बात यह है जो नेकी गदीर के दिन की शामिल होगी उसका क्या ही क्या। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। जब फरमाया ना मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, अब जब लोगों को कोई थोड़ी होश आई उन्होंने डंडी मारना शुरू की, सारा जोर इल्म सरफ किया और कहा जी मौला का ये माना ही नहीं। बस एक दो चीजें, मौला के ये माना ही नहीं। अच्छा जी मौला के क्या माना है? अल्लाह
गरीक रहमत करे तालिब जौहरी को मरहूम कहते थे। मैंने उनसे पूछा मौला के कितने माने हैं? उन्होंने कहा 23 हैं। उन्होंने कहा मौला के तो 23 हैं, बखन बखन के कितने बखन बखन के कितने हैं? मौला के तो 23 होंगे। मगर अगर आप इसी पे बजिद हैं, नहीं जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं, ये जाने वालों को रोकना, आने वालों का इंतजार करना, धूप में इतने लोगों को खड़े रखना, जबकि लोगों को मालूम है अली पैगंबर के चचाजाद भाई हैं। अली पैगंबर के साथ बच्चा जिस तरह ऊँटनी के साथ होता है, इस तरह अली ने बचपने में पैगंबर का दिफा किया। अली हिजरत की रात बिस्तर पे सोए। अली सारी जंगों में, तवज्जो, अली सारी जंगों में पैगंबर की तरफ से लड़े और हर जंग में फातेह और कामयाब होकर पलटे, फातेह और कामयाब होकर पलटे। हर जंग में अली पैगंबर के अलमदार रहे। और अली के लिए तो पैगंबर ने फरमाया था मैं शहर इल्म हूँ, ये उसका दरवाजा है। अली मुझसे है, मैं उससे हूँ। अली के बच्चों को जवानाने कौन नहीं जानता था? सब जानते थे। क्या यही बताने के लिए लोगों को जमा किया था जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी दोस्त है? कोई बात तो अकल की भी कीजिए। अल्लाह करोड़ों रहमतें करे मलकुल उलमा मलक फैज मोहम्मद के ऊपर। वो फरमाते थे अगर अकल है तो सुन्नी नहीं, अगर सुन्नी है तो सलवात पढ़ रहे हैं। मैं इसका सबूत पेश करता हूँ, बड़ी तवज्जो से। ये अभी मौजूद हैं, नाम भी अगर आप चाहें तो बता देता हूँ, उसका आपको यहाँ क्लिप मिल जाएगा। उन्होंने कहा वो जो हमारे आइम्मा हैं, ठीक है बहुत मकाम है उनका, मगर वो जो आइम्मा अहले बैत हैं वो सर का ताज हैं। हमारे आइम्मा की क्या निस्बत उनसे? वो तो उनके गुलाम हैं। आइम्मा अहले बैत, वो तो अहले बैत के वो उस्ताद हैं, उन्हीं से इन्होंने सब कुछ हासिल किया। अज़ीज़ा निगरामी आप इससे पूछे आदमी कि जब आइम्मा अहले बैत इनके भी उस्ताद हैं तो आपने इन्हें क्यों इख्तियार किया, उस्ताद को क्यों छोड़ दिया? वो जो कुरान ने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम अच्छे को छोड़ के अदना को इख्तियार करते हो? मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है? भाई यही हुआ है कि ये सुन्नी सलवात पढ़ ले बुलंद बिल्कुल एक सलवात और पढ़ ले। मौला के क्या माना है? मैं बस यही अर्ज करके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिसके पैगंबर मौला हैं, जिन मानों में वो शायर को दुआएं देता हूँ जिसने कहा अबस दरमाना है मन कुन तो मौला मी रवि हर सू, अली मौला बामाना के पैगंबर बवद मौला। अली उन्हीं मानों में मौला है जिन मानों में पैगंबर मौला है। अली उन्हीं मानों में मौला हैं जिन मानों में पैगंबर मौला थे। तो अजीज़ान गिरामी, पैगंबर के लिए तो मिलता है, बड़ी तवज्जो। जब तक जंग खैबर फतह नहीं हुआ था ना, घबराहट था कि नहीं? अगर कोई आदमी मर जाता तो हुजूर पूछते कि उसके ज़िम्मे को कर्जा, अगर बताया जाता कि उसके ज़िम्मे कर्जा है तो हुजूर फरमाते दफन से पहले पहले उसके कर्जे का इंतजाम करो, चंदा करो, जो भी करो, उसके कर्जे का दफन से पहले पहले इंतजाम करो और या जाओ खुद ही उसका जनाजा पढ़ लो। मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ता। मगर जब जंग खैबर फतह हो गया, ये सही बुखारी के सफ़र नंबर 705 पे लिखा है, पैगंबर फरमाते हैं मा मिन मोमिन इल्ला व आना औलन नास बे, कोई भी मोमिन ऐसा नहीं मगर मैं हर मोमिन का मौला हूँ। तो जो मन कुन तो मौला हो अली मौला मा मिन मोमिन इल्ला व आना औला, मैं मोमिन का हर मरने वाले मोमिन का मौला हूँ। इम माता व तरक दैनन, अगर कोई मोमिन फौत हो जाए, कर्जा छोड़ के मरा हो, कर्जे वाले आए मैं कर्जा दूंगा, यतीमों की परवरिश मैं करूंगा, बेवाओं के खर्चे मैं दूंगा, के कर्जे मैं अदा करूंगा, बेवाओं के खर्चे मैं दूंगा, यतीमों की परवरिश मैं करूंगा। या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ आप क्यों करेंगे? इसलिए कि मैं उसका मौला हूँ। वइन तरका मालन, ये बुखारी के लफ्ज़ जो पढ़ रहा हूँ, अगर वो माल छोड़ के मरा है फल यरसु उसबतु मन कानू, माल के वारिस रिश्तेदार होंगे, कर्जे मैं दूंगा। माल जब रिश्तेदार लेंगे तो माल भी आप ही ले लें। कहा नहीं नहीं, माल बच्चों में तकसीम कीजिए शरीयत के मुताबिक, कर्जे मैं दूंगा, यतीमों के खर्चे मैं दूंगा, बेवाओं के खर्चे मैं दूंगा। क्यों? मैं मोमिनीन का मौला जो हूँ। अब कुछ पता चला मौला किसे कहते हैं। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज।
بس آخری بات بسم اللہ. اور وہ یہ صحیح بخاری دوسری جلد صفحہ نمبر 643 فرمایا الولایت مفتوحۃ مصدر الولائے فہی الربوبیۃ وَإِذَا قُصِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَہ کہ ولایت اور ولایت یہ دو لفظ ہیں، یا واو کی زبر کے ساتھ ہے یا واو کی زیر کے ساتھ ہے. اگر زبر کے ساتھ ہو ولایت تو اس کے معنی رب العالمین کے ہیں، اور اگر وَإِذَا قُصِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَةُ اور اگر واو کی کسر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی امیر المومنین ہیں. صحیح بخاری تو کہتی ہے دو ہی راستے ہیں، یا علی کو رب مان کے نصیری ہو جاؤ یا امیر المومنین مان کے شیعہ ہو جاؤ. نعرہ حیدری. اور اس کے بعد آپ سے التماس دعا، میں اس کے لیے بھی خاص دعا کرنا چاہتا ہوں. سید ابن حیدر آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ، یہ ان کا اپنا انداز ہے، انہوں نے اپنے حساب سے پڑھا، تو میں اس کی ترویع روح کے لیے، جس کے لیے میرا دل خوش ہوتا ہے، میں اس کے لیے سوال کرتا رہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا من کن تو مولا، یہ من عربی کا ہے جی جی. اور اس کو پھر یہی لفظ من اس کو اب کئی لفظوں معنوں میں بدلے گا. یہ ان کی خطابت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ من کی بات ہے. واہ واہ. پیغمبر نے کہا من کن تو ایک من امت کے سر پہ رکھ دیا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، پروردگار وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، وال من والا ہو، دوسرا من رکھ دیا، تیسرا من رکھ دیا. توجہ رہے. اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اور اس سے رسوا کر جو اسے رسوا کرے. ایک من، دو من، تین من، چار من. یہ ایک من تو عربی کا رہا، باقی وہ 40 شیر والے امان. وہ کہتا ہے وہ جب کہا من کن تو مولا، ایک من قوم کے سر پہ رکھ دیا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، وال من والا ہو دوسرا من، وعاد من آدا ہو، وخذل من خذلہ، منصر من نصرہ. یہ 5 من جو قوم ایک من نہیں برداشت کر سکتی، اللہ اس کی روح کو کروڑوں جنت بخشے. کتنے کتنے انداز سے اور کتنے کتنے طریقوں سے لوگوں نے غدیر سمجھانے کی کوشش کی. آج بھی دنیا کے لیے وقت ہے، اور یہ بالکل آپ یقین جانیے آج بھی جو لوگ غدیر پہ اور فدق پہ کربلا پہ غور کریں گے پھر انہیں زیادہ زحمت نہ کرنا پڑے گی، وہ سیدھے آل محمد کے دروازے پہ آ جائیں گے. اور یہ ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے اس بات کی گارنٹی دے چکے ہیں، شیعہ تو نہ خلقوا من فاضل طینۃ، شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے ہیں. جب کوئی ہماری خوشی ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب ہمارا غم ہوتا ہے تو انہیں غم پہنچتا ہے. آل محمد کی اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی. تو اس خوشحالی کے بہت بڑے وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ معصومین کے تصدق سے اور اس خوشحالی کے خوشحال دن میں اپنے معبود سے یہ دعا کریں کہ اے معبود ہمیں گناہوں سے ہمارا نجات اور چھٹکارا دے دے، ہماری آپ کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو سن لے اور سماعت کر لے. کہ محمد و آل محمد ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما، اور ہمارے خطیئات اور لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما. اور جن لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ مومنین نے، مومنات نے، مستورات نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار تو دل کے بھید جانتا ہے، ان کی دلی دعائیں منظور فرما. خواتین نے بڑی محبت سے تیار کیا ہے اس پروگرام کے سارے جتنے لوازمات ہیں ان کو پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان کی اس خدمت کو، اس محبت کو بارگاہ امیر المومنین میں اجر جزیل کے ساتھ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد تمام حاضرین کے حاجات شریعہ پورے فرما. میرے سامنے میرے دو دوست اور دو محسن جناب ڈاکٹر صاحب، جناب حنیف صاحب، پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان بزرگوں کے سائے سلامت رکھ. پروردگار بے حق محمد و آل محمد زندگی آسانیوں کے ساتھ بغیر محتاجیوں کے پروردگار بے حق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں ان کی عبادات کو قبول فرما اجر جزیل کے ساتھ. پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے جن بچوں نے آپ کے سامنے پڑھا، قصیدے پڑھے، حدیث قصہ پڑھی، مولانا اپنے میرے عزیز نے تقریر کی، مولا انہیں اجر جزیل عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بجاہ نبی و آل
الطیبین الطاہرین المعصومین، بیماروں کی شفا کے لیے، مقروضوں کے قرضوں کے نجات کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، اور لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ متوجہ زیادت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و ابن سید النبیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس امیر المؤمنین واختك زینب الکبریٰ و ام کلثوم و بنتک سکینہ، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ائمہ معصومین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلفۃ حجت القائم المہدی، اجل اللہ لک مع وعدک من النصر و ظہور الامر جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. على باقي دشمنوا بالعنة بشفاعة هادري يا إلهي